السلام علیکم عثمان. آپ لوگ جو مجھے فالو کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک پہچان لیا ہوگا کہ میں قرآن مجید سے کچھ الفاظ کے میننگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بیسک میں خود سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک انسپریشن ہے کہ یار خود سیکھو گے اور دوسروں تک پہنچاؤ گے نا، تو اس انسپریشن کے بغیر تھوڑی سستی آ جاتی ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، خود سیکھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اور بہت ہی گہری باتیں اکثر پتہ چلتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو جو انفارمیشن گہری قسم کی میرے پاس آتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیتا ہوں. ابھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دھیان سے پورے غور سے سنیں گے، خود بھی سیکھیں گے ان الفاظ کو، یہ باتوں کو، اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ اگر صحیح طرح سے میں آپ تک پہنچا سکا تو امید ہے کہ ہم سب کو یہ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ ایک سیکنڈ کے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ لے کے جائے. جتنا سخت عذاب ہے اس کا ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کا. آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ورڈز ہیں وہ شیئر کرتا ہوں اور پھر آیات ہیں ان کے ریلیٹڈ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے پہلا ورڈ ہے آتلا، عربی کا ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کسی کو پکڑ کر کھینچنا، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو اس کے بالوں سے سختی سے پکڑ کر کھینچنا اور گھسیٹنا. انتہائی ذلت قسم کا احساس ہے یہ، مطلب کوئی لیول نہیں اس کا، اتنی ذلت میں جا رہی ہے بات. اب اگر آپ لوگ سورہ الدخان دیکھیں، سورہ نمبر 44، اس کی آیت نمبر 47، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اسے پکڑو اور کھینچ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ساری دنیا پھر رہی ہوگی، آپ جن کے سامنے ہم لوگ اتنی عزت اور شان اپنی ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچائے. کوئی بھی شخص جو کسی لوگوں کے سامنے بڑی چیز بن رہا ہوتا ہے اور اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور تو اس کی ذلت نوٹ کرنے والی ہوگی کہ اس کو بالوں سے یا اس کو کسی طرح سے بھی کھینچ کر گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. اللہ ہم لوگوں کو معاف فرما دے، ہم لوگوں کی بخشش کر دے، ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں. عطلا یہ ایک ورڈ تھا، پکڑنا، کھینچنا اور گھسیٹنا، اور بالوں سے سختی سے پکڑ کر کھینچ کر گھسیٹنا. تو دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس ذراع. اس کو ہاتھ کے میننگ میں لیتے ہیں، اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہاتھ کی لمبائی ہے، کوہنی سے لے کے درمیانی انگلی کے سرے تک. عموماً 20 سے لے کے 28 انچ تک کی لمبائی کنسیڈر کی جاتی ہے، لیکن آپ کسی شخص کو اس سے ریلیونٹ اس کے ہاتھ کی لمبائی کنسیڈر کریں. اسے کسی بھی شخص کی، کوئی بھی شخص ہوگا اس کے ہاتھ کی لمبائی آپ لوگ دیکھیں، وہ 6 فٹ کا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ہاتھ کی لمبائی، وہ 4 فٹ کا ہے تو اس کے ہاتھ سے کے مطابق اس کی لمبائی. اب آپ لوگ یہ آیت پر غور کریں. سورہ الحاقہ ہے، سورہ نمبر 69، آیت نمبر 32. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک زنجیر میں جس کا طول 70 ہاتھ ہے جکڑ دو. دوزخیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے 70 ہاتھ کے برابر کی لمبائی کی زنجیر میں اس کو جکڑ دو. آپ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی شخص اگر اس کو اس کی جتنی ہی لمبی رسی سے سختی سے جکڑ دیں تو اس کی کیا حالت ہوگی. سانس گھٹنے لگ جائے گا اور وہ ہل نہیں سکتا، تو وہ تو چیخیں مارے گا کہ مجھے چھڑواؤ اس رسی سے. اور فرض کیا اس کی جتنی لمبی ہو، اتنا طاقتور ہے، اسے چھڑوا بھی لیا، تو 70 ہاتھ کے لمبی زنجیر کو کون چھڑوائے گا؟ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بندھوا دیا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، سوائے برداشت بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا لے. اتنی سخت قسم کی جکڑن ہوگی یار، اس کو اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ تھا ذراع ورڈ. اور پھر اس کے بعد ہے ہیم، سخت پیاسا ہونا. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کی ایسی بیماری جس میں اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. ہیام، ہیم، سخت قسم کی پیاس اونٹوں سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے.
اور پیاس جس میں بجھتی نہیں۔ اب آپ لوگ سورہ الواقعہ سورہ نمبر 56 کی آیات دیکھیں، 54 55۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ جس کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی ویسے وہ پینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ امیجن کر کے یار دیکھیں کیا حالت ہوگی اس وقت دوزخیوں کی۔ پانی پیتے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں، پیاس بجھ ہی نہیں رہی، پیتے جا رہے ہیں پیتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کون سا پانی؟ حمیم۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کی کیا کیفیت ہوگی، الحمیم کے پانی جیسی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ ہیم، سخت پیاسا ہونا۔ پھر اس کے بعد ہے غلا، ایک ایسا کھولتا ہوا پانی جو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نے پڑھا ہے، ایسا کھولتا ہوا پانی جو کسی بند جگہ پہ کھول رہا ہو اور اس کے ابلنے کی وجہ سے وہ اپنی سطح سے بار بار اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوور فلو کر رہے ہیں۔ آپ کسی برتن میں ڈال دیں پانی بھر کے اور اوپر سے بند کر دیں اور پھر اس کو ڈھکنا رکھ دیں، بالکل ایسا سخت بند نہیں، ڈھکنا رکھ کے بند کریں، پھر اس کو ابالیں تو تھوڑی دیر بعد وہ پانی ابل کے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سخت گرم ابلتا ہوا پانی، غلا۔ اب آپ لوگ دوبارہ سے سورہ دخان دیکھیں، سورہ نمبر 44، اس کی آیات نمبر دیکھیں 45 اور 46، 45 46۔ اس میں ہے کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، جوش کھاتا ہے۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز دیکھیں کہ اگر فرض کیا کسی نے پانی ابالا ہے، کسی رینڈم تھنکنگ پہ جائیں، ایک بہت ہی بری قسم کی تھنکنگ ہے لیکن تھنکنگ کریں کہ کوئی شخص ہے اس کو کھولتا ہوا پانی ہم کھول رہے ہیں، پانی ابل رہا ہے، گر رہا ہے اپنے اوپر، اس کی سطح سے نکل رہا ہے، اب ہم نے اٹھایا اور اس کو دیا کہ تم پی لو۔ یہ سچویشن پھر بھی کم ہے کیونکہ ہم نے اٹھا لیا ہے آگ سے اور اس کو دے رہے ہیں، کم از کم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے تو آگ سے ہٹا ہے نا۔ اس سچویشن میں ہو سکتا ہے، ایک ریئر چانس ہے کہ اس کی جو گرمی ہے ابلنا وہ تھوڑا سا کم ہوا ہوگا، اس کی شدت میں تھوڑی کمی آئی ہوئی ہوگی کیونکہ آگ سے ہٹ چکا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، آپ لوگ غور کریں اس دوزخیوں کو، جو پانی جو اس کے پیٹ میں جو ہوگا دوزخیوں کے، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح جوش کھائے گا، اس طرح کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ باہر نہیں، پیٹوں میں پانی ابل رہا ہے، جوش کھا رہا ہے، ایسا جوش کھا رہا ہے کہ اپنی سطح سے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چھلک رہا ہے، ایسا پانی پیٹوں میں ہوگا، دوزخیوں کے پیٹوں میں۔ تو ظاہری بات ہے ان کی تو پھر پیاس نہیں بجھنی، وہ تو اسی طرح ہی پانی پیئیں گے جیسے سخت پیاسا اونٹ پانی پی رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی پیاس نہیں بجھ رہی ہوتی کیونکہ پانی ویسا مل ہی نہیں رہا کہ یار جس سے پیاس بجھے۔ عذاب پہ عذاب ہے، اور وہ بھی عذاب اس شدت کا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کو ایسا عذاب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ یہ تھا غلا کا میننگ۔ اس کے بعد ایک اور 2 ورڈز ہیں، زفیر اور شہیق۔ زفیر آواز کی ایک قسم، کہتے ہیں کہ وہ آواز، گدھے کی وہ آواز جب وہ بہت ہینگنا شروع ہوتا ہے اور اس کی آواز اونچی ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے جو اس کی آہستہ والی آواز ہوتی ہے کہ جس کے بعد اونچی ہونی شروع ہوتی ہے آواز، وہ آواز زفیر کے میننگز میں آتی ہے، گدھے کی آواز۔ اور پھر شہیق، یہ بھی وہی آواز کی ایک قسم ہے لیکن اس کی ضد ہے، اس کی ضد سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ آواز جب گدھے کی آواز اوپر سے نیچے آنی شروع ہوتی ہے تو جیسی نیچے آنی شروع ہوتی ہے تو وہ شہیق کی آواز ہے، گدھے کی ہینگنے کے اینڈ کی آواز جو وہ اوپر سے نیچے آنی شروع ہو تو وہ شہیق کی آواز ہے، زفیر اور شہیق۔ اب آپ لوگ قرآن مجید پر دیکھیں، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر اس کی 106 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کے لیے زفیر اور شہیق جیسی آوازیں ہوں گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں ہونے کے بعد یا تو یہ آوازیں پیدا ہوں گی جہنم کی آگ سے جو ان کو مستقل سننی پڑیں گی،
ایسی آوازیں آپ لوگ اندازہ لگائیں کتنی دیر گدھے کی ہینگنے کی آواز آپ لوگ سن سکتے ہیں، کتنی دیر سن سکتے ہیں، اور مستقل ایسی آواز ہو تو وہ آپ لوگوں کی برداشت سے باہر ہی ہو جائے گی نا کہ بس کرو یار بس، لیکن وہ بس ہو ہی نہیں رہی، وہ چل رہی ہے۔ یہ ایک مطلب لیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوزخ کی آگ سے ایسی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تو پیاس ہی نہیں بجھ رہی ہوگی، اتنی زیادہ ان کو پیاس لگ رہی ہوگی کہ جیسے کوئی سخت پیاسا اونٹ جس کو بیماری ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ پانی پیتا جا رہا ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے خود ان کے اندر سے منہ کے راستے سے ایسی آوازیں نکلیں گی۔ اندازہ کریں کوئی شخص گدھے کی طرح ہینگ رہا ہو، یہ کیسا لگے گا؟ بہت ہی برا ایک عذاب ہوگا، ایک ایسی چیز جو کبھی کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ ہم لوگ اس چیز پر غور ہی نہیں کرتے کہ یار دوزخ کتنا بھیانک عذاب ہے، ہم لوگ کی کسی بھی شخص کے لیے ہو سکتا ہے، اور کتنے مزے سے چل رہے ہیں کہ بھئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوزخ کیا ہے، دنیا کے عذاب تو برداشت ہوتے ہیں نہیں، اور دوزخ کے ایسے عذاب جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں ہو رہے ہیں کہ اس کو ملے ایسا عذاب، اور کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو، کوئی بھی نہیں روکنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کا رحم۔ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا تو بچت ہو جائے گی، نہیں تو بچت نہیں ہونی۔ غور کریں ان باتوں پر، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ یار دوزخ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو راستے بتائے ہیں، جو احکام دیے ہیں ان کو پورا کرو، کیونکہ دوزخ بہت ہی شدید قسم کا عذاب ہے، بہت ہی شدید قسم کی جگہ نہیں برداشت کر سکتے ہم لوگ۔ یہ تھا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا تھا، اور امید کروں گا کہ جو میں بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوزخ میں جانے سے بچا لے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دوزخ میں نہ لے کے جائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، نہیں برداشت کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔